میری بیوہ بہن نے میری جانب ایک خاکی لفافہ بڑھایا اور کہنے لگی، عابد یہ تمہارے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کل رات بھی صرف میری بہن کے 6 سالہ بیٹے سعد کو ہی کھانا ملا تھا۔ ہم نے تو فاقہ ہی کاٹا تھا۔ ایسے میں میرے لیے تحفہ حیران کن تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ لفافہ تھام لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر میری بہن بولی، عابد یہ لفافہ تھام لو۔ میں نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سے پیسے تھے۔ میں بولا، باجی یہ کیا ہے؟ میری بہن کہنے لگی، عابد یہ پیسے میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچ کر حاصل کیے ہیں۔ یہ پورے 7 لاکھ ہیں۔ میں بولا، باجی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ باپ کا سرمایہ تھا۔ آپ نے زیورات کیوں بیچ دیے؟ کل کو وہ سعد کے کام آئیں گے۔ باجی بولی، عابد تم نے بھی خوب بات کہی ہے۔ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گزر بسر مشکل ہو گئی ہے اور تمہیں سعد کے مستقبل کی پڑی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان پیسوں سے ٹیکسی خرید لو، کم از کم تھوڑے بہت تو کمانے لگو گے نا۔ میں نے وہ پیسے باجی کی جانب بڑھا دیے اور بولا، یہ پیسے آپ واپس کر کے اپنے زیورات لے آئیے، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا۔ باجی ہنسی اور پھر رونے لگی اور بولی، مجھے بیوہ ہو کر امی کے گھر آئے ہوئے 1 برس ہو گیا ہے۔ اس 1 برس میں تم نے ملازمت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم ناکام رہے ہو۔ اب تو محلے داروں نے بھی ہمیں قرض دینا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہی فکر ہے کہ میرا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں اسے مرحوم نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ آج کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ بتاؤ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو میں خود ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ باجی کی یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ میں بولا، باجی آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باجی نے پیسے میری جانب بڑھا دیے اور پھر بولی، یہ تھام لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ پیسے لے لیے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ میں کیسا بھائی تھا کہ اپنی بہن کو کچھ دینے کی بجائے اس سے میں لے ہی رہا تھا۔ میں ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا۔ سڑک کے کنارے بیٹھا روتا رہا اس امید پر کہ شاید میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ میں مزید اداس ہوتا گیا۔ صبح گھر لوٹا تو میری باجی متفکر انداز میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی، عابد تم رات بھر کہاں ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میں دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر رہا تھا کہ ان پیسوں کو کس کام پر لگانا چاہیے۔ باجی کہنے لگی، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ آج تم پڑوسن جمیلہ کے شوہر کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ٹیکسی دلوا دے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر 11 بجے گھر سے نکل گیا۔ باجی جمیلہ کے شوہر تنویر نے مجھے کم پیسوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوا دی تھی۔ یہ ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی تھی۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ اب سواریاں دھڑا دھڑ میری گاڑی میں سوار ہوا کریں گی اور میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تنویر مجھے اڈے پر چھوڑ آیا تھا جہاں سے لوگ ٹیکسی بک کرواتے تھے۔ جانے سے پہلے تنویر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اچھا یار اب میں چلتا ہوں، آگے قسمت یا نصیب۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا کیونکہ اب تو سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد ہی میری کمائی شروع ہو جائے گی۔ میں سواری کے انتظار میں کھڑا تھا جب ایک بڑا سا توند والا سیاہ مرد میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، برکوٹ ڈار یہاں پر نہیں لگتے ہو؟ میں نے جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا اور بولا، جی جی آج میں پہلے ہی دن کام پر آیا ہوں، لیکن آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، تم نہیں ہو اسی لیے تمہاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ میرا اڈا ہے، یہاں پر تو پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ یا تو تم مجھے بھتا دو یا پھر یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا
اور جھٹ سے بولا، بھائی صاحب، میرے پاس تو گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ گاڑی بھی بہن کے زیورات بیچ کر خریدی ہے اور آپ مجھ سے بھتے کی توقع کر رہی ہیں۔ مجھ پر احسان کریں اور مجھے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، پیسے نہیں ہے تو یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے جلدی جلدی چلے جاؤ، ورنہ تمہاری گاڑی کا میں وہ حشر کروں گا کہ عمر بھر تم روتے پھرو گے۔ وہ شخص شکل سے ہی سخت قسم کا لگتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میری کوئی بات، میری کوئی مجبوری اس کے دل پر اثر کرنے والی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً مجبور ہو کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ اب میں سڑک کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا، اس امید پر کہ شاید مجھے وہاں کوئی سواری مل جائے، مگر صبح سے شام ہو گئی، مجھے کوئی سواری نہ ملی۔ اب میرا دل گھبرانے لگا تھا کہ خالی ہاتھ گھر کیسے واپس جاؤں گا۔ میں اس ایریا میں سڑکوں پر گاڑی یہاں سے وہاں بھگانے لگا کہ شاید کسی سواری کی نظر مجھ پر پڑ جائے، مگر میں ناکام رہا اور رات کے 10 بجے میں خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو خوشی سے میرے پاس بھاگ کر چلی آئی اور کہنے لگی، عابد، آج کتنے پیسے جمع کر کے آئے ہو؟ میرے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ میں بولا، باجی آج تو کمائی نہیں ہوئی، کوئی گاہک اور سواری اتنی جلدی نہیں ملتی۔ باجی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، جس نے ہمیں گاڑی خریدنے کی توفیق دی ہے وہی آگے ہماری مدد بھی کرے گا۔ میں مسکرا دیا تھا، کمرے میں جانے لگا تو باجی نے کہا، آ جاؤ، آ کر کھانا کھا لو۔ میں بولا، باجی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہی نہیں تو آج کھانا کیسے بن گیا؟ باجی مسکرا کر کہنے لگیں، محلے میں دیگ بٹ رہی تھی، انہوں نے ہی چاول بھیجی ہیں، ہم نے تو پیٹ بھر کر کھا لیے ہیں اور تمہارے لیے بھی رکھے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ میں سارے دن کا بھوکا پیاسا تھا، اس لیے کھانے کا ذکر سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے جی بھر کر کھانا کھایا، اسی لیے رات کو میں پرسکون سویا تھا۔ صبح اٹھ کر پھر سے میں سواری کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہوتا رہا۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود بھی سواری ملنا اتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے دن بھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ پورے 8 دن میں یوں ہی گھر سے نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ اب تو باجی بھی پریشان رہنے لگی تھیں، انہیں یہی لگا کہ جیسے ہی ٹیکسی خریدی جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میں اپنی ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے۔ تب میرے سامنے ایک مرد آ گیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ میری گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں مسکرا کر بولا، آپ میری ٹیکسی کے پہلے سوار ہیں۔ وہ آدمی ہنس دیا اور بولا، کیا آج ہی ٹیکسی چلانا شروع کی ہے تم نے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ پچھلے 11 دنوں سے سواری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، لیکن اب تک ناکام رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، یوں سڑکوں پر پھرتے رہو گے تو سواری نہیں ملے گی، تمہیں کسی اڈے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، اڈے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، میں بھی ایک اڈے کا مالک ہوں، میں تمہیں وہاں جگہ دلوا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، میں بھتہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں۔ تو وہ آدمی مسکرا کر کہنے لگا، تم نے کبھی نیکی کا لفظ سنا ہے؟ میں ہکا بھکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مزید نوازے گا اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے اڈے کا ایڈریس سمجھایا تو میں اس کے ساتھ وہیں پہنچ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے مجھے اپنے اڈے پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دی تھی اور پھر میری توقع سے بھی بڑھ کر میری آمدنی ہونے لگی۔ میں شام کو پیسوں سے بھری مٹھی کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ میں نے وہ پیسے باجی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ باجی بھی بے انتہا خوش ہو گئی تھیں۔
انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں، مجھے یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن بھی پھیرے گا۔ آج تم کما کر لائے ہو تو امید ہے کہ آگے بھی سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اب تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ ہر روز مجھے دھڑا دھڑ سواریاں ملنے لگیں اور خوب کمائی بھی ہونے لگی۔ میں نے چند ہی دنوں میں محلے داروں کے تمام قرض اتار دیے تھے۔ اپنی بہن کے بیٹے سعد کو بھی بہترین اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک انسان کی نیکی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی محتاج یا بے سہارا کی ضرورت نظر آئی تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا، کیونکہ یہی نیکی اور حسن سلوک ہے جس کی وجہ سے دنیا آج تک قائم دائم ہے۔ خیر، میں نے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا۔ ہر چیز کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میں صبح کا گیا رات 10 بجے گھر لوٹتا تھا۔ باجی فکر کیا کرتی تھیں؟ وہ کہنے لگیں، اب تم تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، یوں تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، تھکن تو ہوتی ہوگی نا۔ تو میں ہنس کر نفی میں سر ہلا دیتا اور کہتا، باجی پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، میں نے اس کے بغیر بھی زندگی گزار کر دیکھی ہے۔ وہ زندگی بہت بے رونق اور بہت پھیکی سی تھی، اور اب جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ باجی میری باتیں سن کر ہنس لیا کرتی، یوں اب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات بجلی چلی گئی تو ہم سب نیند سے جاگ کر بیٹھ گئے۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھا تو میرا بھانجا ساتھ بھی میرے پاس ہی آ بیٹھا۔ وہ کہنے لگا، ماموں آپ اچھی خاصی کمائی کرنے لگی ہیں، تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اب آپ تھوڑی سی گھر کی بھی مرمت کروا لیں۔ گھر کی حالت کو تو دیکھیں، گھر بھی ذرا ٹھیک کروا لیں۔ میرا تو اس گھر میں بہت دل گھبراتا ہے۔ میرے ابا کا گھر بہت پیارا تھا۔ میں نے سعد کی بات سنی تو میرا دل دکھ سا گیا۔ سعد کے ابا کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا، مگر جب سعد کے ابا کا انتقال ہوا تو ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا گیا، اور اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا گھر پرانے وقت کا بنایا ہوا تھا۔ یہ آزادی سے پہلے کا گھر تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ گھر میرے دادا کے حصے میں آیا۔ ان کے بعد یہ گھر میرے ابا کو ملا، اور اب ہم سب اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ میرے ابا نے اس گھر کی مرمت نہیں کروائی تھی، کیونکہ گھر میں اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ بچا کر رکھ سکتے، جس سے یہ گھر بھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنے بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بجلی کے لیے میں انتظام کر دوں گا۔ میں ایک یو پی ایس خرید لوں گا۔ میری بات سن کر میرا بھانجا بھی انتہائی خوش ہو گیا۔ خیر، چند دنوں کی مزید کمائی کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا یو پی ایس لے لیا، جس سے 3 4 پنکھے چل جایا کرتے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر ایک صبح مجھ پر ایک ایسی آفت آئی کہ سب کچھ بدل کر ہی رہ گیا۔ میں صبح سویرے ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا تو دیکھا کہ سڑک پر ایک نوجوان لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ سڑک پر ہی تڑپ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے، مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر اس بیچاری کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آیا، حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے، مگر میں نے اپنی بھی پرواہ نہ کی۔ لڑکی کے پاس موجود چیزوں کے ذریعے اس کی شناخت کر لی گئی اور اس کے باپ کو بھی ہاسپٹل بلا لیا گیا۔ تب پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ بہت غریب ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپریشن کے لیے 1 لاکھ روپے درکار تھے۔ لڑکی کا باپ
ایک ایک شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور مدد کی اپیل کر رہا تھا، مگر کوئی بھی 1 لاکھ دینے پر راضی نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، کسی کی ایک نیکی سے میری بچی کی جان بچ سکتی ہے۔ خدا را کوئی تو میری مدد کرے۔ پیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، مگر زندگی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے خود سے کیا ہوا وہ عہد یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا کہ جب کسی کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور اس کے کام آؤں گا۔ میرے پاس 1 لاکھ نہیں تھے، اسی لیے میں نے فوراً اپنی ٹیکسی بیچ دی اور سارا پیسہ اس لڑکی کے علاج پر لگا دیا۔ لڑکی کا آپریشن شروع ہو گیا۔ میں اس کے غریب والد کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں ہر لمحہ ان کی مدد کرتا رہا، ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی سمجھاتا رہا اور انہیں دلاسا بھی دیتا رہا۔ شام کے 6 بجے تک اس لڑکی کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا اور وہ ہوش میں بھی آ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے لڑکی کے والد سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے مجھے بہت سی دوائیں دیں اور بولا، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میں مسکرا کر ہاسپٹل سے نکل گیا اور پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دوائیں مل گئی تھیں۔ گھر میں راشن وغیرہ پہلے ہی موجود تھا، اسی لیے مجھے ٹیکسی بیچنے پر زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچا جب تک گھر کی چیزیں ختم ہوں گی تب تک مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا، اور مجھے امید تھی کہ اس بزرگ کی دعائیں کبھی بھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ خیر رات گئی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہر شے اجڑی پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان میرے گھر سے ہو کر گزرا ہو۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوا تو میری بہن دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بولا، مجھے کچھ تو بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ بولی، عابد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو جھوٹی اطلاع دے دی ہے کہ ہم منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے گھر چھاپا مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر تہس نہس کر دی اور ساتھ ہی جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں اس میں منشیات نہ چھپائی ہوں۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کو بھی کھود ڈالا گیا ہے۔ میرا 6 سالہ بھانجا ایک چارپائی پر ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا، رات بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ماموں میں پریشان نہیں، مجھے امید ہے جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب بھی آپ ویسے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنے زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساتھ کی یہ بات سن کر مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا، میں تو ٹیکسی بھی بیچ آیا ہوں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ عابد سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے تو امید بھی نہ تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بابا جی کی دعائیں گھومنے لگیں۔ انہوں نے تو مجھے دعائیں دی تھیں، میں نے نیکی کی تھی، اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا کہ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ میں سب کو دلاسے دیتا رہا۔ صبح جب میں کام پر نہیں گیا تو باجی کہنے لگی، عابد تم کام پر جاؤ، کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے نہ آٹا ہے اور نہ ہی میں روٹی پکا سکتی ہوں۔ میں بولا، باجی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم کسی محلے دار سے قرض لے لیں گے۔ تو باجی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، یہی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، تب ہی انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی تھی۔ نہ وہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پر یہ دن آتا۔ دیکھو تو زمین تک کھود گئی ہیں
क्या हमने सेहन में मंशियात छुपा रखी थी? मैं खामोश रहा। बाजी को टालने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया, मगर कहाँ से कुछ कमाता। शाम को जब मैं खाली हाथ वापस आया तो सबके मुंह लटक गए। मेरा भांजा कहने लगा, मामू मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आई। मैं फौरन बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया। मैंने घर में रखा तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, आबद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, बाजी मैंने वो टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन हक्का बक्का रह गई। बोली, तुमने ये क्या कर दिया? ये क्या कह रही हो? टैक्सी क्यों बेच दी? तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह एक लड़की मौत के मुंह में जा चुकी थी। इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर मैं इंतजाम ना करता तो वो लड़की जान से हाथ धो बैठती। बाकी खामोशी से मेरी तरफ देखती रहीं। वो कुछ कहना चाह रही थीं, मगर कह ना सकीं। फिर बोली, अब तुम्हारी नेकी क्या हमारा पेट भरेगी? सारी जिंदगी तो भूखे रही हैं। अब हाथ में चार पैसे आए थे तो तुम्हें नेकी का बुखार चढ़ गया। मुझे बताओ तो सही, क्या आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नेकी की थी? तुम्हारी बहन ने अपने जेवर बेचे, तब जाकर हमारे घर के हालात ठीक हुए, और तुमने वो टैक्सी ही नेकी की नजर कर दी। अम्मी बोली, आबिद ने अच्छा काम किया है, इसे कुछ मत कहो। बाजी कहने लगी, हमें क्या मिलेगा इस अच्छे काम से? इस लड़की का बाप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लेता। कम अज कम हमारे पेट पर तो आबद ये वार ना करता। ये बातें सुनकर मैं बहुत गमजदा हो गया और रोने लगा। मेरी बहन कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इनके कहने के बावजूद भी कुछ ना ठीक हुआ। सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगा। हमारे घर में दोबारा फाके और गुर्बत आ गई। बाजी सारा दिन मुझे बातें सुनाती रहती, जबकि साथ बहुत उदास रहता। वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, मामू ये नेकी बहुत बुरी चीज होती है। मैं फौरन बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बोला, जिस दिन से आपने नेकी की है हमारे घर के हालात ही खराब हो गए हैं। मुझे तो लगने लगा था कि नेकी अच्छी चीज नहीं होती। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा नेकी तो अच्छी होती है, मगर आजमाइश भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। तुम समझो कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। साद उदास बैठा था तो मैंने कहा, जाओ सहन में जाकर खेलो। वो बोला, मामू सारा सहन टूटा पड़ा है, वहां खेलता हूँ तो पाँव जख्मी हो जाते हैं। मैं बोला, टूटे हुए सहन के पास ही बैठकर खेलो। छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का बहुत शौक होता है। तुम भी मिट्टी में खेलो, दिल लग जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा। जब मैं बिस्तर पर लेटा सोचने लगा तो ख्याल आया, नेकी हर इंसान के बस की बात नहीं। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गाड़ी बेचकर गुजारा कैसे होगा। मगर फिर मेरी आंखों के सामने इस लड़की के वालिद का चेहरा आ गया। इसके चेहरे की खुशी नाकाबिले बयान थी। थोड़ी देर बाद साथ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मामू सेहन में कोई चीज पड़ी है। मैं हैरान होकर इसके साथ बाहर आया। इसने इशारा किया कि सेहन में कोई चीज है। वो बोला, मामू ये किसी की लाश है। ये सुनकर मैं और घबरा गया कि कहीं हमारे लिए कोई नई आजमाइश ना खड़ी हो जाए। मैंने साथ को पीछे किया और खुद हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वहां एक सफेद कपड़ा था। जब मैंने मजीद मिट्टी हटाई तो देखा एक छोटी सी पोटली थी। मैं डर भी रहा था कि इसे खोलूं या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर पोटली खोल दी। ये देखकर मेरी आंखें चंदिया गईं, क्योंकि इसमें सोने के जेवरात थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोने के सिक्के भी थे। मैंने जोर से चिल्लाया, बाजी जल्दी से इधर आओ। वो दौड़ती हुई आई। जब इनकी नजर जेवरात पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गईं। तहकीक से मालूम हुआ कि ये जेवरात यहाँ से हिजरत करके जाने वालों के छोड़े हुए थे और मुद्दतों से यहीं दबे पड़े थे। शायद सदियां यूं ही गुजर जाती, मगर ये हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे।
یہ زیورات ہمارے بہت کام آئے، ہماری زندگیاں اکثر بدل گئیں، ہمارے حالات سنور گئے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے۔ بہن نے جو زیورات بیچے تھے وہ بھی نئے بنوا دیے گئے۔ ہم نے پوش علاقے میں نیا گھر لے لیا۔ میری بہن کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا سعد کو بھی قبول کرنے پر تیار تھا۔ بہن کی رضامندی سے امی نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ میری بہن بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی اور اب وہ بہت خوش تھی۔ اب امی اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی اور کہتی، عابد، ہمارے حالات جو بدلے ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔ اگر تم نیکی نہ کرتے تو ہم آج بھی دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے۔ تم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیکی کی تھی، اسی لیے اللہ نے بھی ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری نیکی کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ نیکی کا بدلہ لوٹا کر ضرور دیتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نہیں ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔